بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم معزز سامعین اعظام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو، فرقان حمید کو سچائیوں سے، صداقتوں سے بھری ہوئی کتاب بنا کر اپنے پیارے حبیب سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن کریم میں اگر یوں کہا جائے الٹیمیٹ ریئلٹیز آف دا یونیورس، دنیا جہان کی جتنی سچائیاں ہو سکتی ہیں وہ اللہ نے اس کتاب میں رکھی ہیں، تو یہ مبالغہ نہ ہوگا بلکہ مبنی بر صداقت ہوگا۔ اور اللہ نے ایک آیت جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ نے کامیاب زندگی گزارنے کا ایک قرآنی اصول اور نقطہ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اس کی زندگی کو اچھا کر دیں گے۔ یعنی یوں سمجھیے اللہ نے زندگی کو اچھا بنانے کے لیے ایک شرط متعین فرمائی، جو نیک عمل کرے گا، جس کی زندگی میں اسلام نافذ ہوگا، اسی کی زندگی اللہ تعالیٰ بہتر بنائیں گے۔ اللہ کے یہاں ایک نظام ہے، ترتیب خداوندی، اس کو کوئی انسان الٹ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر زمین کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، اس کو سیڈلنگ کا پروسیس کہتے ہیں۔ بیج ڈالنے کے بعد وہ باہر نکلتا ہے، اس پر پتے آتے ہیں، پھر پھول آتے ہیں، پھر پھل آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بیج ڈالیں اور ڈائریکٹ اس سے پھل نکلنا شروع ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک مثال اور لیں، کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے یہاں اولاد ہو، اسے نکاح کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب نکاح وہ کرے گا، میاں بیوی باہم اکٹھے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اولاد عطا فرمائیں گے۔ لہذا جس طریقے سے بغیر نکاح کی اولاد نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے بغیر نیک اعمال کی زندگی سنور نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو دیکھتے ہیں اور ان اعمال کی بنیاد پر بندے کے ساتھ فیصلہ فرماتے ہیں۔ آج ہماری سب سے بڑی پرابلم، سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑی الجھن، سب سے بڑی غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اگر کسی سے کہا جائے آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئیے، کہتا ہے کہ ابھی بزنس کی پرابلم ہے، گھر کی پرابلم ہے، یہ پرابلم، وہ پرابلم، نہ جانے کتنی ساری پریشانیاں اور عذر وہ گنوا دیتا ہے، اور کہتا ہے جب یہ ٹھیک ہو جائیں گی یہ مشکلات تب میں مسجد آؤں گا۔ ہم نے یہی ترتیب الٹ دی۔ اللہ کہتا ہے پہلے مسجد آؤ، مجھے راضی کرو، میرے سامنے سر جھکاؤ، تب جا کر میں تمہاری زندگی کو سنواروں گا۔ ہم چاہتے ہیں پہلے زندگی سدھر جائے تب ہم اللہ کے دربار میں آئیں۔ یہ ہماری الٹی سوچ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے۔ شاعر نے بیان کیا، کہنے والے نے، جب کہا میں نے یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ۔ یعنی تو اپنا نامہ اعمال دیکھ، کیسے تو عمل کر رہا ہے، جیسے تیرے عمل ہوں گے میرے فیصلے ایسے ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا،
ہمیں دنیا جہان میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں یہ سب ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو کچھ تکلیف پہنچتی ہے یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور اکثر تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہر بات پر اگر وہ پکڑنے پر آئے تو ہم بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اکثر غلطیاں معاف کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی کوئی بات ہوتی ہے اس پر اگر سزا دیتا ہے وہی ہم کو بہت زیادہ لگتی ہے، لہذا اللہ کی ترتیب سے ہم لڑ نہیں سکتے۔ ہمارے اکابرین نے 4 باتیں بتائی ہیں کہ جس سے زندگی سنور جائے، ان 4 باتوں پر انسان عمل پیرا ہو جائے تو انسان کی زندگی میں سکون پیدا ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہا کہ اپنے اعمال سنوار لو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو سنوار دیں گے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، قرآن کریم کے صفحات کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق تمام تفصیلات ملیں گی۔ اس میں بتایا گیا ان لوگوں کے لیے، اصل میں یہ جتنے بھی واقعات قرآن کریم بیان کرتا ہے اس کا مقصد ایسا نہیں ہے کہ اس سے کہانی سنا دی جائے اور آپ سن کر کے چلے جائیں، نہیں، اللہ نے خود بیان کیا قرآن حکیم کے اندر لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ جتنے قصے تمہارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں پچھلی قوموں کے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم سنو اور بس یہاں سے اٹھ کر کے چلے جاؤ، بلکہ نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے۔ یہ جتنے واقعات اللہ بیان کرتا ہے، قوم سمود کا ہو، قوم عاد کا ہو، قوم لوط کا ہو، یا حابیل قابیل کا واقعہ ہو، حضرت یوسف کا واقعہ ہو، حضرت یونس کا واقعہ ہو، حضرت ایوب کا واقعہ ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، ان تمام واقعات کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ان واقعات کو پڑھ کر ان سے عبرت حاصل کریں۔ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ، بطور عبرت بنا کر کے رکھا اور کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اللہ تعالیٰ نے آنے والے لوگوں کے لیے اس کی لاش کو عبرت کا سامان بنا دیا۔ وہ فرعون جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، آج دنیا میں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کی کوئی نسل موجود نہیں۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں سدھار آئے تو ہمیں نیک اعمال کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا پڑے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شان و شوکت، وہ عظمت عطا فرمائی کہ جو ایک دم اگر دیکھا جائے ناممکن سی بات نظر آتی ہے۔ ایک بندہ جو چند وقت یعنی کچھ وقت پہلے اور چند لمحات پہلے وہ غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، اللہ نے یکدم اس کو اٹھا کر کے مصر کا بادشاہ بنا دیا، کنویں میں ڈال دیا گیا، مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ نوکر کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے، لیکن وہ تو غلام تھے، خدمت کرنے کے بعد بھی اجرت کے مستحق نہیں ہوتے۔ اور پھر گناہ کی دعوت دی گئی، اس کے نتیجے میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، پھر وہاں جیل میں رہ کر ان پر تہمت بھی لگی، ساری چیزیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ بڑے ہو گئے ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا، جس علم کی بنیاد پر اور حکمت کی بنیاد پر وہ عمل پیرا ہوئے اور اللہ نے ان کی زندگی کے دھارے کو تبدیل کر دیا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر کوئی بتا نہ سکا، حضرت یوسف نے اس کی تعبیر بتائی علی نبینا علیہ السلام کہ 7 سال مصر میں ہریالی ہوگی، کھیتی ہوگی، اس کے بعد 7 سال قحط سالی ہوگی، یعنی لوگ بھوکے مریں گے۔ تو بادشاہ کو چاہیے جو پہلے 7 سال ہیں جس میں کھیتی ہوگی اس میں غلہ اسٹور کر کے جمع کر کے رکھ لے، تاکہ آئندہ آنے والے 7 سالوں میں ہمیں مشکلات کا اور پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ پھر اس کے بعد جب بادشاہ کو یہ تعبیر بتائی گئی، بادشاہ کے دل میں ایک محبت بیٹھ گئی اور بادشاہ نے ان کو جیل سے نکال دیا اور کہا انکی کنت من الخاطئین۔ اس کو پہلے سے معلوم تھا کہ میری بیوی کی غلطی ہے، تو اس نے کہا مجھے تو یہ کرتوت تیرا ہی نظر آتا ہے، یوسف کی کوئی غلطی نہیں تھی۔
اور پھر کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آج سے تمہارا ایک بلند و بالا مقام و مرتبہ ہمارے پاس ہوگا اور تم امانت دار بھی ہوں گے۔ آج سے ہم تمام خزانوں کی چابیاں اور تمام مراتب آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا، تو یہ سنانے والے کے لیے بھی بات آسان ہے، سننے والے کے لیے بھی آسان ہے۔ بعض لوگ چاہیں اس پر یقین بھی نہ کریں، لیکن یہ حقیقت میں ایسا ہوا، اور یہ اللہ نے اس لیے کر کے دکھایا تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن سکے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تم اپنے اعمال کو سنوار لو، اللہ تعالی تمہاری دنیا کو سنوار دیں گے، تمہارے حالات کو سنوار دیں گے۔ دوسری بات جو اکابرین نے بتائی ہے، ہمارے بزرگوں نے بتائی، وہ بات یہ بتائی ہے کہ تم اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کو سنوار دیں گے۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں ہماری دنیا سنور جائے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ اللہ نے دنیا کو سنوارنے کا مدار آخرت کی فکر پر رکھا ہے۔ کہا اپنی آخرت کو سدھار لو، ہم تمہاری دنیا کو خود بخود سنوار دیں گے۔ اکابرین ہمارے بزرگ ایسے گزرے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پائے کے محدث گزرے ہیں۔ ایک شخص ان پر اتنا مہربان ہوا، 365 جوڑی کپڑے ان کے لیے تیار کرا دیے۔ وہ روزانہ ایک سوٹ بدلتے تھے اور پرانا صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ کون آج کا ایسا مالدار ہے، وہ ایسا کون شخص ہے جو روزانہ نیا ایک سوٹ تبدیل کرتا ہے اور اس کو صدقہ کر دیتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں پر جنہوں نے اللہ کے حکموں پر عمل کر کے دکھایا اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کی، اللہ نے ان کی دنیا کو عظیم الشان بنا دیا۔ تمام تر دنیا کی نعمتیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مہیا کی، فراہم کی۔ اسی طریقے سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام شیخ احمد فاروق سرہندی، وہ اپنے خیمے میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے تھے، لیکن بادشاہ پر ان کی دعا کا، ان کی عبادت کا ایسا اثر ہوا کہ بادشاہ اپنے غلط کاموں سے باز آ گیا۔ اسی طریقے سے ہارون الرشید کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ اپنے محل سے دیکھ رہے تھے نیچے مسجد میں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے پیچھے پیچھے 2 شاگرد ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک جوتا ایک شاگرد اٹھائے، ایک جوتا ایک شاگرد اٹھائے، اور پھر انہوں نے اٹھایا، اس کو ایک رومال میں ڈالا اور دونوں ایک ایک سرا پکڑ کر کے چل دیے۔ ہارون رشید کہتے ہیں اپنی اہلیہ سے کہ دیکھو ویسے تو لوگ ہمیں بادشاہ کہتے ہیں، لیکن اس طریقے سے ہمارے جوتے اٹھانے کی کوشش کون کرتا ہے؟ یہ کیا تھا؟ علم کی وجہ سے اور اللہ کی باتوں پر، اللہ کے احکام پر وہ عمل کر کے انہوں نے دکھایا تھا۔ اللہ نے دنیا کے اندر ایسی بہترین عزت ان کو عطا فرمائی تھی۔ آپ اجمیر میں جائیں، دیکھیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، کیسا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ جب زندہ تھے تب بھی اللہ نے ان کو عزت بخشی، اور جب دنیا سے پردہ فرما گئے تب بھی اللہ نے ان کو عزت بخشی۔ ایک انگریز آیا، جب یہاں سے واپس گیا تو اپنے ملک میں جا کر کہتا ہے کہ ایک آدمی قبر میں لیٹا ہوا ہے، مرا ہوا۔ ان کو تو نہیں معلوم یہ چیزیں، وہ تو اپنے تاثرات، اپنے کمنٹس، اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی قبر میں لیٹا ہوا ہے اور دنیا جہان کے لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے اپنی اپنی دعائیں وہاں کراتے ہیں۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک مرا ہوا شخص ہے لیکن اس کی عزت بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ کیوں لوگ وہاں اتنی زیادہ مقدار میں جاتے ہیں؟ انہوں نے اللہ کی باتوں پر عمل کیا اور اللہ کو اپنا بنا لیا اور آخرت کی فکر کی، اس لیے اللہ نے ان کی دنیا بھی سنواری اور دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی سنوار دی۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی آخرت کو سنوار لو، دنیا ہم تمہاری خود بخود سنوار دیں گے۔ تیسری بات اکابرین نے جو بتائی ہے وہ بتائی کہ تم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، اللہ تعالی مخلوق سے تمہارا تعلق خود بخود مضبوط کر دیں گے۔ تم اللہ سے محبت کرنے لگو، اللہ مخلوق کے دلوں میں تمہاری محبت خود ڈال دیں گے۔ آج
افسوس کی بات یہ ہے ہم دنیا کے تمام خداؤں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے. جبکہ اللہ کہتا ہے مجھے راضی کر لو، لوگوں کے دلوں میں میں تمہاری محبت خود بخود ڈال دوں گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے، دلوں کو پلٹنے والا ہے. نفرت بھی اللہ دلوں میں پیدا کرتا ہے اور محبت بھی وہی ڈالتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہوتا ہے، نہیں، ہم صرف سبب اختیار کر سکتے ہیں، نتیجے تک اور انجام تک پہنچانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. نفرت بھی دلوں میں اللہ ڈالتا ہے، محبت بھی دلوں میں اللہ ڈالتا ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تم اپنا تعلق مجھ سے مضبوط کر لو، اپنا تعلق مجھ سے مضبوط کر لو، میں تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا. شاعر نے کہا ہے، کہنے والے نے، ایک خدا کے نہ آگے جھکے تو، ایک خدا کے نہ آگے جھکے تو در بدر سر جھکانا پڑا ہے. اس رب العالمین کے سامنے ہم نے اپنی جبین نیاز کو خم نہیں کیا، اپنا سر نہیں جھکایا، اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے، اس کے سامنے نہیں گڑ گڑائے. دنیا جہان میں آج ہماری ذلت و رسوائی ہو رہی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہے. ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے دنیا جہان میں ہمیں رسوا کر دیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں عزت ہو، اس کے لیے ہمیں اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا پڑے گا. اس سے پہلے ہمارا جو ہے ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہو سکتی. جب ہماری محبت اللہ سے ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے گی. حدیث پاک میں فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، لوگ کتنے زیادہ آپ کے مخالف تھے. ہندا کے والد کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید کر دیا تھا. وہ اتنی غصے میں تھی کہ کہا اپنے غلام سے، وحشی سے، کہ تو اگر حمزہ کو قتل کر دے گا تو میں تجھے آزاد بھی کر دوں گی، اوپر سے انعام بھی دوں گی. وحشی نے اپنا نشانہ لگایا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا. اور پھر ہندا نے آپ کی نعش کے ساتھ مسلح کیا. مسلح کہتے ہیں کہ آپ کا دل نکالا، جگر نکالا، اندر کے اعضاء نکال کر چبائے، کلیجہ چبایا اور اس کو پھر پھینک دیا. اور آپ کے جسم کے اعضاء کاٹ کر اس کو ہار بنایا اور اپنے گلے میں پہنا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عورت ذات کوئی ایسا کر رہی ہے تو کتنی زیادہ غصے میں ہوگی اور کتنی زیادہ نفرت اس کے دل میں بھری ہوگی. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے، پھر 8 ہجری میں جب فتح مکہ کے موقع پر جاتے ہیں تو وہی ہندا اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج تک جتنے بھی خیمے تھے ان تمام خیموں میں سب سے زیادہ برا آپ کا خیمہ مجھے نظر آتا تھا، لیکن آج سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے خیمے سے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دیکھیں جو کچھ وقت پہلے اتنی زیادہ سخت مخالف اور اتنی زیادہ شدت اس کے دل کے اندر تھی کہ وہ کلیجہ چبا رہی ہے آپ کے چچا کا اور مسلح کر رہی ہے، کچھ وقت بعد اللہ نے اس کے دل میں ایسی محبت پیدا کی کہ وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے کے لیے مجبور ہو گئی. فرمایا الحمدللہ الذی صدق وعدہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں سربلند کروں گا اگر تم ایمان پر رہے. حضور پاک اور آپ کے اصحاب ایمان پر ایسے رہے جیسا ایمان پر رہنے کا حق ہے. اللہ نے ان کو دنیا میں بھی سرخرو فرمایا اور آخرت میں تو ان کی ایک الگ شان ہوگی. اس لیے اللہ کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو دنیا میں تمہیں عزت ملے تو تمہیں مجھ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا. چوتھی بات ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے جو بتائی ہے وہ یہ بتائی تم اپنے دن کے اعمال سدھار لو، رات کے اعمال اللہ تمہارے خود بخود سدھار دے گا. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہمیں فجر کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی، تہجد کی توفیق نہیں ہوتی. آپ نے اپنے اوپر غور کیا دن میں کتنے لوگوں کی غیبت کرتے ہو، کتنوں پر بہتان لگاتے ہو،
کتنوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو، کتنی ماں بہنوں کی جانب بد نظری کرتے ہو، کتنوں کے تعلق سے اپنے ذہنوں کے اندر غلط خیالات لاتے ہو، کتنے غلط گناہوں کی پلاننگ کرتے ہو، غلط کاموں کی پلاننگ کرتے ہو۔ ہم ان اعمال پر غور نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں اپنے دن کے اعمال سدھار لو، اللہ تعالیٰ تمہارے رات کے اعمال کو سدھار دے گا۔ اس لیے یہ 4 باتیں جو ہمارے اکابرین نے بیان فرمائی ہیں یہ ایسی ہیں کالنقش فی الحجر، جیسا کہ پتھر کی لکیر۔ اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے دھارے کو تبدیل کر دے گا۔ اس لیے ہم سب سے پہلے نمبر پر اپنے اعمال سدھاریں، دوسرے نمبر پر آخرت کی فکر کریں، تیسرے نمبر پر اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں، چوتھے نمبر پر اپنے دن کے اعمال سدھار لیں، اللہ رات کے اعمال کو سدھار دے گا اور زندگی ہماری سنوار دے گا۔ دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔